سیاستدان اور مجھ میں یہی فرق ہے. اسی لیے آج عوام الحمدللہ میں الیکشن ہار بھی جاتا ہوں، اس کے باوجود 5,000 لوگ میرے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیسوں کو ترجیح نہیں دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین. ناظرین، ہمارے پروگرام لائیو شو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے لائف کے اندر جو بھی پروفیشنل افراد ہیں ان کے ساتھ ہم انٹریکٹیو سیشن رکھتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم آپ تک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان میں جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 7 جون کو، جس میں مختلف کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنی اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے حلقہ 3 کے اندر. جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں. سب سے پہلے کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً اس وقت الیکشن کا موسم ہے اور پبلک کے پاس ہر 5 سال کے بعد ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کریں. تو آپ استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جو ہے وہ حلقہ 3 کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو کیا مینوفیسٹو لے کے آپ عوام کے درمیان جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ یہاں آئے. میرا موقف آپ میرے چاہنے والوں تک، میرے سپورٹرز تک، میری عوام تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو یقیناً گلگت بلتستان کے اندر تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نئی جماعت ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ جماعت نئی نہیں ہے. وہاں پہ ہم وفاقی حکومت کے ہم شراکت دار ہیں. جو ہمارا قائد ہے پارٹی کا، وہ صرف ایک وفاقی حکومت کا شراکت دار ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک پازیٹیو کردار شروع سے رہا ہے اور ایک بااثر شخصیت ہے. تو اس میں ہم نے یہ اس پارٹی کا چوائس ہی اسی تناظر میں کیا ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو پاکستان کی سیاست کے اندر اس کا ایک بہت اہم رول چلتا آ رہا ہے شروع سے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی اس کی خصوصی جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 15-20 سال پہلے سے وہ گلگت بلتستان کے مسائل سے آگاہ ہیں. یہاں پہ ان کی اپنی پراپرٹیز بھی ہیں. خصوصاً اس حلقے کے اندر ان کا ایک اربوں کا کمپلیکس چل رہا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ کل کو یہ کمپلیکس فنکشنل ہوگا. اس میں 250 سے 300 ملازمین اس میں بھرتی ہونے ہیں. تو اس میں جو ہے اس علاقے کی غربت کم کرنے میں، علاقے کو روزگار مہیا کرنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. اور ہم یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ ہمارے علیم خان صاحب جو ہیں، صرف یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ تو اس سے پہلے کی بات تھی جب وہ گلگت بلتستان کی پولیٹکس میں وہ نہیں تھے، شریک نہیں تھے، یا یہاں کی پولیٹکس میں وہ شامل نہیں تھے. اب تو چونکہ انہوں نے خود قدم رکھا ہے، باضابطہ طور پہ ان کی جماعت نے یہاں پہ قدم رکھا ہے، تو اب ہمارا منشور جو ہے گلگت بلتستان کو جو جتنے مسائل ہیں ان مسائل سے نکالنا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے مشکلات ہیں. گلگت بلتستان دنیا کے خوبصورت ترین ٹورسٹ سپاٹس میں سے ہے. ٹورسٹ کی جو اچھی سے اچھی جو کنٹریز ہے دنیا کا، سوئٹزرلینڈ لے لے یا جاپان میں بہت سے ایسے وہ ہیں. تو ان سب میں اگر آپ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہوتا ہے. تو ایسے میں یہاں کی پالیسیز ٹھیک سے نہ بننے کی وجہ سے، یہاں کے وسائل جو ہیں ان کو ٹھیک سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سے مستفید نہیں ہو پائے ہیں. ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان خصوصاً اس حلقہ 3 کے اندر دیکھیں، حلقہ 3 جو ہے وہ حرامش میں آپ جائیں، گلگت کے ناک کے نیچے ایسے ٹورسٹ سپاٹس موجود ہیں. بگروڈ کے اندر ایسے ٹورسٹ سپاٹس موجود ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. تو یہ ہمارے جو گزشتہ ہمارے ممبران آئے یا اسمبلی میں جو لوگ آئے، ان کی عدم دلچسپی یا نااہلی کہہ لیں یا ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے جو مسائل پہلے حل ہونے چاہیے تھے ان کو بعد کے لیے رکھا، جو بعد میں حل ہونے چاہیے تھے وہ ان کے اوپر الجھتے رہے، روڈوں کے اوپر الجھتے رہے، کلوٹوں کے اوپر الجھتے رہے. ہم ذرا مختلف کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نے اس حلقے کے ہیلتھ کے مسائل جو ہیں
उसको निकालना है, क्योंकि जब तक हेल्थ में हम अपने लोगों को सेहत की सहूलियात सबसे पहले हम फराम नहीं कर सकते हैं, उस वक्त तक हमारा बच्चा तालीम के भी वो काबिल नहीं होता। जब हमारा बच्चा हेल्थ होगा, सेहत की सहूलियात हम पहले देंगे, तो उसके बाद जो है हमारी दूसरी फोकस जो है वो तालीम है, तालीमी असलाहत लाना है। हमने जदीद तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से हमने अपने नौजवानों को आरस्ता करना है। तो अच्छा, दूसरा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि टूरिज़म के बहुत से मौक़े हैं हमारे पास, उसके ऊपर हमने काम करना है। टूरिस्ट का जो है दुनिया के जो इंटरनेशनल सियाह हैं या मुल्की सियाह हैं, उनकी तवज्जो हमने इस इलाके की तरफ मरकूज़ कराने के लिए हमने एक कैंपेन चलानी है। जो सहूलियात हम दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बगरोड के अंदर आगे घुसोनर है, अपना गरगो है, वहाँ तक हम उनको इजी एक्सेस दे दें टूरिस्ट को। यहाँ से टूरिस्ट आके सुस्त जाने की बजाय वो आसानी के साथ वो माहौल, उसको वो खूबसूरती और वो मौसम आपको एक गिलगित सिटी से एक आधे घंटे की मुसाफत पे उसको मिल सकता है, तो वो खुंजराब क्यों जाएगा या किसी और इलाके में क्यों जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी फोकस है, मेजर फोकसेस हमारे 4-5 हैं। हेल्थ है, अपना एजुकेशन है, सियाहत है, फिर हमारे पास अल्लाह ताला ने इतने पोटेंशियल्स हमें दिए हुए हैं, पानी के ज़खायर हमारे पास इतने हैं, यहाँ से हमारा पानी सिंध तक सैराब करते हुए जाके समंदर में गिर जाता है, लेकिन उससे अभी तक हम इस्तेफादा नहीं कर सके। अभी तक हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। यहाँ के एनर्जी के क्राइसिस जो हैं, इनको हम ठीक से हल नहीं कर पाए। इंशाल्लाह इसको हम इसका इस्तेमाल, जो हमारे कुदरती वसाइल है उनका इस्तेमाल ठीक से करेंगे, उससे हमारे बिजली के मसाइल पैदा होंगे, उससे हमारे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। उनके लिए, नौजवानों के लिए हमने IT सेंटर्स, अच्छा ख़वातीन के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हमने प्राइवेट जो सेक्टर्स में, हमारा चूँकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की कमी की वजह से, दुराफ्तादा होने की वजह से यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री तो है नहीं है, तो हम छोटे लेवल की जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम मुतारुफ़ करवाएंगे, जिससे एक तो हमारे नौजवान जो है उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, उनकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी, तामीरी एक उसके ऊपर वो गामज़न होंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेके हम आए हैं। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को मुस्तहकम बनाना जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर है। आपने जितने भी मसाइल आपने जो एड्रेस किया यहाँ पे, लाइक सेहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, स्पेशली हमारे पास एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि इन नौजवानों को उसको कोप अप करने के लिए शॉर्ट टर्म क्या पॉलिसीज़ होंगी, लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसीज़ होंगी? क्योंकि एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका बुनियादी काम जनरल इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है। मसाइल हर बंदा उसको बयान करता है, लेकिन उसका हल हर बंदा नहीं बता सकता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि इन मसाइल को आपको बताएं? देखिए, इसमें अर्ज़ ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है ना एनर्जी का है। एनर्जी हमारे पास इतनी पूरी होगी, उसके बाद हम IT सेंटर्स बनवाएंगे नौजवानों के लिए, उनके लिए फ्री लांसिंग के अपॉर्चुनिटीज़, जो आज इंटरनेट ना होने की वजह से, यहाँ पे आपको पता है इस वक्त हम किस पत्थर के दौर से गुजर रहे हैं। 1 सेकंड के लिए सिग्नल आता है, दूसरे सेकंड में सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ऐसे में ना हमारा नौजवान सही से ठीक से तालीम हासिल कर सकता है, ना कोई फ्री लांसिंग का कोई काम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं नौजवानों के लिए। हमने इनके लिए ओवरसीज़ में अपने नौजवानों के लिए उनकी उसके काबिलियत के मुताबिक उनकी स्कॉलरशिप्स के ऊपर हमने काम करना है, नौजवानों को अवेयरनेस देना है। एक नौजवान जो है किसी देहात में पढ़ के वो नंबरात भी अच्छे नंबरात लेता है, अच्छी पोजीशन वो ले लेता है, लेकिन उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से, उसकी एजुकेशन ना होने की वजह से, यहाँ पे इंटरनेट की अदम फराहमी की वजह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो लिंक नहीं होता है, वो पीछे रह जाता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमने अपने नौजवानों को फराहम करनी है। तो चाहे उनके ओवरसीज़ रोज़गार से लेके उनके स्टडी के जो स्कॉलरशिप्स हैं, अब्रॉड इनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, यहाँ पे उनको फ्री लांसिंग के अपॉर्चुनिटीज़ है, और छोटी स्मॉल लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ कटिंग पॉलिशिंग के, हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे ज़ख़ीरे से नवाजा है जेम्स मिनरल्स का। इस तरह के हमने इंस्टीट्यूशंस कायम करने हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या प्राइवेट अपने उसके ऊपर, जिससे हमारे नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। एक तो उनको नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो है उनसे वो निकल आएंगे, एक
اور دوسرا ان کو ایک ہنر سیکھنے کو ان کو ملے گا، اور پھر ان کو روزگار کے مواقع ان کے ہاتھ آئیں گے. اور جو ہمارے پوٹینشیلز ہیں، لائک منرلز ہیں، جیمز ہیں، ان کی مائننگ کا جو جدید یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سیدھے سادے لوگ جا کے ڈگنگ کرتے ہیں، ایکسپلوزیو استعمال کرتے ہیں، اس سے آدھا گاہی کا ہمارے قیمتی سے قیمتی پتھر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم ایسے مواقع فراہم کریں گے، ان کی کمپین کریں گے، لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ کوئی اگر مائننگ کرتا ہے، کوئی ہمارے نوجوان جو ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو بغیر نقصان کیے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو اگر ہم ٹھیک سے اپنے نوجوانوں کی، اپنے مائنرز کی ہم ان کی تربیت کو یقینی بناتے ہیں، ان کو جو ان کے جدید جو ٹولز ہیں مائننگ کے، ایکسپلورنگ کے، وہ ہم اگر پرووائڈ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسے میں جو ہے کروڑوں کے اربوں کے جو ہمارے ذخائر جو ایکسپلوزیو کے ذریعے سے یا دیسی جو ڈگنگ ہوتی ہے اس سے وہ خراب ہوتے ہیں، تو وہ سارے ان کو ہم بچا کے اس کو ہم اپنے اس میں بروئے کار لا سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں. عرصے سے یہاں پہ ان گراؤنڈ فیلڈ کے اندر ہیں، آپ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں اپنی، اس میں سابقہ دور میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو عام ماسس کی کیا پرسپشن ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے اور کٹھن سفر ہوتا ہے. سیاست میں بہت سارے اس سے اپس ڈاؤن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. شرط یہ کہ آپ اپنے ہر فیلڈ کی، یہ صرف پولیٹکس کی نہیں، ہر فیلڈ کی آپ دل برداشتہ نہ ہو جائے. آپ اپنے اس کے ساتھ ایک تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک آبجیکٹیو لے کے جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ سیدھا کرتا ہے. آپ کے سامنے ہے، میں نے دو تین پہلے الیکشنز میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں. سارے الیکشنز وفاق میں ون پارٹی گورنمنٹ ہوتی تھی، ان کے خلاف میں کنٹیسٹ کرتا رہا. تو عوام میرے ساتھ ہوتی تھی، ووٹرز میرے ساتھ ہوتے تھے، سپورٹرز میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن لاسٹ مومنٹ میں جا کے جو وفاقی حکومتیں ہیں تو وہ اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے ہم سے وہ چھین کے لے کے جاتے تھے. تو اب اس دفعہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے. وفاق میں ہم خود شراکت دار ہیں وفاقی حکومت میں. یہاں پہ کوئی اب بدماشی کر کے کم از کم جو میری عوام کی جو امنگیں ہیں یا ان کی خواہشات ہیں ان کا کوئی قتل نہیں کر سکتے. الحمدللہ آج جو میری سابقہ خدمات، عوام کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے، میرے روابط ہیں، ان کو سامنے رکھ کے گور جگلوٹ سے لے کے بارچی تک کی پوری عوام اس وقت میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹکس میں لوگ آتے ہیں، الیکشن لڑے اور اس کے بعد پھر مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. پھر 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد الیکشن کا ٹائم پھر آ جاتا ہے، موڈ بنتا تو دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر نئے خواب دکھانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہے. میں نے الحمدللہ 20 سال جب سے میں نے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے تب سے لے کے آج تک میں نے اپنا حلقے کو میں نے نہیں چھوڑا. ان کے غم میں، ان کے خوشی میں، ان کے دکھ میں، ان کے مسائل میں میں ہر وقت عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کا رسپانس آج بڑا ایک پازیٹیو اور تعمیری انداز میں، ایک محبت کی شکل میں، عوام کے جذبات کی شکل میں مجھے مل رہا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں، میں پازیٹیو ہوں کہ یہ الیکشن میں انشاءاللہ حل کروں گا اور اپنی جو غریب عوام ہے ان کی خواہشات، ان کی جو امیدیں ہیں ان کے اوپر اترنے کی کوشش کروں گا. زبردست. اچھا کیپٹن صاحب، آپ ڈیفینیٹلی الیکشن ون کر جاتے ہیں، تو آپ کے اس میں اپنا ترجیحات میں کیا ہے؟ حلقے کے اندر اہم ایشوز کون سے، اس کو آپ شارٹ ٹرم میں کیسے ایڈریس کریں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو میں آلریڈی میں نے پہلے اس میں ذکر کر چکا نا. میجر ایشوز جو ہے سب سے پہلے انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس ہے. ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہمارے پاس موجود ہے، پانی کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ہم نے اور پاور پروجیکٹس ہم نے لانے ہیں. سب سے پہلے انرجی کرائسس حل کریں گے تو پھر ہمارے باقی مسائل جو ہے نا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی ہمارے حل ہوں گے. بچوں کی جو تعلیم کے مسائل ہیں وہ بھی اسی سے حل ہوں گے. جب بچہ اندھیرا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے روشنی ہی نہیں ہے تو وہ تعلیم کیا حاصل کرے گا؟ انرجی کرائسس فرسٹ میں ہے. اس کے بعد ہمارے ہیلتھ کے کرائسس ہے، پھر ایجوکیشن میں اصلاحات کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ترجیح میں ہیں. ہر طریقے سے ہم گلگت بلتستان کو ایک اپنی ٹانگوں پہ ہم کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے سب سے پہلا وعدہ ہمارے ساتھ یہ کیا کہ جس طریقے سے، جس کرب سے ہم گزرتے ہیں شاہراہ ریشم سے سفر کرتے ہوئے، ہر وقت سلائیڈنگز، کھڈے، آگے پیچھے حادثات، تو ان سے بچنے کے لیے علیم خان صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تھاکوٹ تک جو آلریڈی ہمارا موٹر وے اس وقت
پہنچ چکا ہے. ایک حد تک مانسرہ تک موٹر وے ہے, آگے ہائی وے ہے, تھاکوٹ ہے. تھاکوٹ سے لے کے گلگت بلتستان تک ہم موٹر وے جو ہے وہ پہنچانا ہماری جماعت کا جو ہے اولین جو ہمارا مینیفیسٹو سب سے پہلی ترجیح ہے. جو جس وقت ہم نے پارٹی جوائن کی اسی وقت ہمارے علیم خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے سب سے پہلے موٹر وے کو یہاں تک پہنچایا جائے گا. اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں, مسائل تو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. پھر ہمارے آئینی حقوق کا مسئلہ ہے. ہم نے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہوئے, یہاں کے دستور کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اپنے حقوق کی بات کرنی ہے. اپنے حقوق کے لیے ہم نے یہ جو ہمارے فائنینشیل اسکیمیں ہیں ان سے آج تک ہم محروم ہیں. ہم صرف گرانٹ پہ پلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی یہاں پہ نہ کسی قومی پارٹی میں ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ اور کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کی گرانٹس پہ پلتے ہیں ابھی تک. تو ہم نے اس گرانٹ سے نکلنا ہے, ان کے خیرات سے نکلنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. اور اگر پاکستان سے ہم نے لینا ہے تو اس کو ہم نے اپنے حصے تعین کروانے ہیں کہ ہم کس چیز میں ہمارا کیا حصہ ہے, ہمارے کیا حقوق ہے, ہمارے کیا فرائض ہے. ان سب کو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے اوپر فائٹ کرنا ہے. ہم نے نمائندگی کرنی ہے حلقے کی بھرپور طریقے سے اور گلگت بلتستان کی. کیونکہ پولیٹکس جیسا کہ آپ نے اپنے ڈسکشن میں کہا کہ سیاست ایک بہت مشکل ایک کھیل ہے, اس کو آسانی کے ساتھ پبلک کو جو ہے وہ خوش کرانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کا کیا جو ہے وہ انالیسس ہے اوور آل؟ ڈیفینیٹلی ووٹر جو بیہیویئر ہوتا ہے لوگ ووٹرس بڑی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں آپ سے, مطلب ووٹ آپ دیتے ہیں. پچھلے آپ دو شروع سے تقریباً آپ یہاں پہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں, تو عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے ظاہر سی بات ہے پبلک ہر بندہ یہ کہہ کے آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے جاب چاہیے, مجھے اپنا نوکری چاہیے. تو کیا آپ عوام کے جو ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں, یا پھر آپ کا کیا اس سچویشن کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز تو زیادہ ہوتی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ پورا کرنا ایک نمائندے کے لیے, خصوصی طور پہ جو ہے عوام جو ہے نا, ہمارے یہاں بے روزگاری ہے, ہمارے یہاں پسماندگی ہے, اپرچونٹیز نہیں ہیں. اس سے پہلے ہمارے نمائندوں کی لیک آف انٹرسٹ, ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اوورسیز میں بھی ہمارے لوگوں کی زیادہ کھپت نہیں ہے. یہاں گلگت بلتستان سے امپلائمنٹ, کوئی اوورسیز امپلائمنٹ بیورو یہاں گلگت بلتستان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. پاکستان سے یہ ہے کہ ہر علاقے سے ان کے اپنے اوورسیز امپلائمنٹ بیوروز ہیں ان کے اندر, صوبوں کے اندر. وہاں سے لوگ بیرون ملک بھی جاتے ہیں. پاکستان میں آپ جائیں تو دیگر صوبوں میں وہاں پہ انڈسٹریز, پرائیویٹ انڈسٹریز ہیں, وہاں لوگوں کی بڑی کھپت ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہ ٹوٹلی گورنمنٹ نوکری کے اوپر ہی ہمارے لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو ٹورزم کو پروجیکٹ ہم کر لیتے ہیں, ٹورزم کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, ٹورسٹ کا ہم کیا کہتے ہیں توجہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہوا. یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, لیکن اس سے استفادہ ہم نہیں کر پائے ہیں. تو یہاں پہ صرف گورنمنٹ امپلائمنٹ ہے, تو اس کے علاوہ اور کوئی اس سے پہلے وہ نہیں تھا. ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہماری پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ٹورزم کو ہم ڈیولپ کریں گے. ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے. اس میں بہت سے ہمارے لوگ کچھ ہوٹلز بنائیں گے, کچھ پورٹرنگ کا کام کریں گے, کچھ ٹورسٹ گائیڈ کا کام کریں گے, کچھ یہاں پہ دکانداری کا کام کریں گے, تجارت کریں گے. تو ان چیزوں سے, یا چھوٹے چھوٹے لیول کے, جس طرح میں نے اپنے پہلے اس میں حصے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ہم پروجیکٹس پرائیویٹ لے کے آئیں گے, فری لانسنگ کے. اچھا, دوسرے جو انسٹیٹیوشنز جو اس کے ٹیکنیکل سینٹرز وغیرہ ہیں, خواتین کے لیے سلائی سینٹرز وغیرہ کا قیام ہے. تو ان چیزوں سے یہاں پہ اس کو بے روزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب گلگت بلتستان کے تمام لوگ زیادہ تر بے روزگار ہے, انڈسٹری یہاں پہ ہے نہیں ہے. تو سب اگر گورنمنٹ جاب مانگے تو گورنمنٹ جاب سب کو دینا ممکن نہیں ہے. اچھا, آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان امپلائمنٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے یہاں پہ, اور ہر جو بے روزگار, ہر نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے. آپ کیونکہ انٹرپرینورشپ ہے, بزنس کے اندر آپ کے پہلے سے آپ وابستہ ہیں, آپ اپنے ایکسپیرینس کو اپنا بیس بناتے ہوئے ہمارے جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو جابس کی بجائے بزنس کی طرف لے کے آنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ایک چیز. پھر دوسرا
عام ماسس کا پرسیپشن یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے آ جاتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عام سیاستدان اور مجھ میں یہی فرق ہے، اسی لیے آج عوام الحمدللہ میں الیکشن ہار بھی جاتا ہوں، اس کے باوجود 5000 لوگ میرے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیسوں کو ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ پیسوں کو اگر ترجیح دینا ہوتا، پیسے بنانے ہوتے ہیں تو جاپان جیسی جگہ میں آپ کو پتہ ہے میرا بزنس چل رہا ہے، وہاں میری کمپنی چل رہی ہے، وہاں پہ میں پاکستان میں بیٹھ کے جاپان میں ٹیکس دے رہا ہوں، تو میں وہاں بیٹھا ہوتا، آج میں ارب پتی ہوتا، خرب پتی ہوتا۔ اس وقت میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، میں 40 سال کی عمر سے جاپان میں میرا کاروبار چل رہا تھا، تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب یہاں عوام میں ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا ہے کہ میں عوامی مسائل کے ساتھ میرا سروکار ہے، میرا پیسوں کے ساتھ میرا کوئی جائیداد بنانا، پیسے بنانا، تو یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ میری عوام بھی اچھی طرح جانتی ہے اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، سب کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ پیسہ بنانا ہوتا تو میں پیسوں کو ترجیح دیتا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، ڈالر بھی کھیرتے رہے، الیکشن میں آئے ہیں، بہت سے علماء بھی آئے ہیں، الیکشن لڑا، ایک دفعہ لڑے غائب ہو گئے، پھر مڑ کے وہ خوردبین میں بھی وہ نظر نہیں آتے، تو لیکن میں نے تو عوام کو ترجیح دیا، عوام کو میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میری عوام جو ہے مجھ سے مطمئن ہے، میں بھی مطمئن ہوں، عزت کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی عوام میں الحمدللہ مقبول بھی ہوں اور عوام میری عزت بھی کرتی ہے اور میں اپنی عوام کے ساتھ خوش ہوں۔ ڈیفینیٹلی عوام کی ایکسپیکٹیشن اپنی جگہ میں، پھر بھی عوام کے پاس دیکھتے ہیں تو ایک قسم کے بہت سے کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں۔ ہر کینڈیڈیٹ یہ کہتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پبلک کے ایشوز کو ایڈریس کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ایسی یونیکنیس ہے؟ پبلک آپ کو ووٹ کیوں دے دیں؟ آپ جو ہے وہ کیسے انشور کرائیں گے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے؟ یہ انٹرویو آپ مجھ سے کرنے کی بجائے عوام سے کریں کہ آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں، تو وہ آپ کو بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ مجھے عوام اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ میں پیسوں کو ترجیح زیادہ نہیں دیتا، میں اپنی عوام کو ترجیح دیتا ہوں، ان کے دکھ درد میں، ان کے اچھے میں، ان کے برے میں، ان کی تکلیف میں، ان کی خوشی میں، ان کے چھوٹے سے چھوٹے کام میں، ان کے بڑے سے بڑے کام میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوں، اویلیبل ہوتا ہوں، 24 گھنٹے میں اویلیبل ہوتا ہوں عوام کے لیے۔ حلقے کے اپنا ایک کوئی نادار بندہ بھی ہے، ایک غریب سے غریب بندہ بھی ہے، اس کا ایکسس میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی میرے گھر میں آتا ہے، میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ یہی چند چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے آج تک میں سروائیو کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے عوام کو بہت کچھ نہیں دیا ہے جو مجھے دینا چاہیے، کیونکہ مجھے وہ اپرچونٹی ابھی تک ملی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر عوام میرے ساتھ کھڑی ہے تو یہی چند میری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے عوام میرے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس سے آگے پھر آپ عوام سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ مجھے ووٹ کیوں دیتے ہیں، باقیوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب۔ ناظرین، لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ ووٹ کا جو ایک پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ نے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اچھی قیادت کو ووٹ دینا ہے جو ہمیشہ آپ کے درمیان رہے، عوام کے ساتھ رہے۔ ڈیفرنٹلی ہر قسم کے وعدے کر کے آپ کے درمیان الیکشن کے موسم میں جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے، لیکن آپ نے ان بندوں کو ووٹ دینا ہے جو اچھی قیادت رکھتے ہو، جو فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ غم خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کر کے اپنی جو ہے وہ ضمیر کی جو آپ کی آواز ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں، دانشمندانہ استعمال کریں۔ ووٹ ایک امانت ہے، آپ اپنی اس ووٹ کے ذریعے سے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔